السلام علیکم دوستوں، آج ایک بار پھر جاوید حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید السلام صاحب، علیکم امتیاز بھائی. وعلیکم السلام، ویلکم. یہ ورلڈ ان فلکس کا ایک اور شو ہے اور چین کے حوالے سے ہم نے آپ تک معلومات پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کیا یہ اسی کا حصہ سمجھیں. اور چونکہ گزشتہ ہم نے ایک پروگرام کیا جاوید صاحب کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ چین میں انہوں نے کیا دیکھا. وہ شنگھائی میں تھے، واپس بھی آ گئے. پھر اب چونکہ مختلف جگہوں پہ یہ گئے ہیں، مختلف لوگوں سے ملے ہیں، تو ہم ڈسکشن بھی یہی کر رہے تھے کہ ہمیں ایک اور ایپیسوڈ کرنا چاہیے. چین کے جو آٹونومس ریجن جس کو کہتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ جیسے ہمارے ہاں سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان ہے یا کشمیر ہے، یہ ایک علیحدہ ریجن ہے، مکمل طور پہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. چین میں کہانی ڈیفرنٹ ہے، لیکن بہرحال اس کو کہتے ہیں ایک خود مختار علاقہ. اس میں شینجیانگ بھی ہے جو مسلم میجورٹی صوبہ ہے، سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے، اور اس میں تبت بھی ہے. اس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بلند ترین مقام ہے. جاوید صاحب کو وہاں بھی جانے کا موقع ملا. پھر شینجیانگ کے بہت سارے لوگوں سے ملے، ہم بھی وہاں جاتے رہے. شینجیانگ میں جو ویگور مسلمان ہیں ان کے ساتھ گپ شپ. تو اس لیے میں نے سوچا کہ جاوید بھائی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کوئی اس کے علاوہ مزید تمہید کی بجائے کہ آپ نے تبت میں کیا دیکھا؟ تبت میں اسینشلی لاسا گیا اور اس کے نزدیک کچھ مونسٹریز تھے، وہاں گیا. اور لاسا میں اوبیسلی ان کی جو پوٹالا پیلس ہے وہ دیکھا. آئی مین افیکٹولی جو نارمل ٹورزم سائٹس ہوتے ہیں وہ انسان دیکھتا ہے، مگر وہ تو اوبیسلی بڑے انٹرسٹنگ ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. مگر جو ریلی میرے لیے ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کیسی جگہ ہے اور کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو کیا وہ ہے امپریشنز ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ وہاں ڈیولپمنٹ ہے. میں امیجن کر رہا تھا کہ پرانی اسٹریٹس ہوں گی اور بڑی ایک دقیانوسی سی جگہ ہوگی. یہ امپریشن ہے وہ ہمیشہ آپ لاسٹ ہورائزن اس قسم کی فلمز دیکھتے ہیں تو آپ کی امپریشن بن جاتی تبت کی اور لاسا کی. مگر میں نے تو دیکھا بہت ہی ایک ماڈرن سٹی دیکھا. وہاں جو ہائی ویز اور اسٹریٹس اور انفراسٹرکچر تھا وہ کافی لحاظ سے کافی چائنیز جو مین لینڈ جگہ ہے جیسے شنگھائی نہ چینگڈو ان سے بھی بہتر ہے، ان سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. عمارتیں جو ہیں ہائی رائز نہیں ہیں مگر بڑی نئے عمارتیں بہت زیادہ ہیں. صفائی تو اتنی زیادہ ہے، میں نے بلکہ کامنٹ بھی کرا اپنے چائنیز دوست سے کہ یہاں تو آپ روڈ سے ڈائریکٹلی لگتا ہے کھا سکتے ہیں. اور جنرلی یہ دیکھا کہ بات جب ہوئی کہ پتہ چلا کہ وہاں انفراسٹرکچر جو ہے ان ٹرمز آف کلینکس، ان ٹرمز آف اسکولز، ان ٹرمز آف ہاسپٹلز وہ بڑی اچھی ہے. اور دکھایا بھی ان نے کچھ ہاسپٹلز اور دور سے اور بڑے اچھے ہائی اسٹینڈرڈس کے. تو لگتا ہے کہ کافی پیسہ خرچ کرا گیا ہے ان کی جنرل لائف پر. اور یہ میں نے خاص کر کے پوچھا کہ یہ صرف لاسا میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ وہاں ٹورسٹ آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے. تو جیسے میں بات اب نکلے گی تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنرلی اکراس تبت اپیرنٹلی یہ ہوا ہے. تو آئی تھنک جو امپریشن پڑا کہ یہ تو ایک بہت ہی ماڈرن جگہ ہے. اور انٹرسٹنگلی وہاں بہت انکریج کرا جا رہا ہے ماڈرن انڈسٹریز کو آنے کے لیے، آئی ٹی، اے آئی. اس لیے کہ دوسری انڈسٹریز تو وہاں ڈیفیکلٹ ہیں مگر وہاں انرجی، اس لیے کہ تبت میں انرجی بڑی پیدا ہوتی. ان کی جو ریورز ہیں اور ہائی انکلینیشن ہے تیزی سے، تو ہم سب کے پانی کا ذریعہ بھی تو تبت ہی ہے نا، وہیں سے آتا ہے. بالکل. تو اس کے وجہ سے وہاں ہائیڈرو الیکٹرک پاور ورچولی فری ہے اور اس کی وجہ سے ان کی انرجی پاور جنریشن بڑی سستی ہے. تو وہاں کافی سارے جو جس کو کہتے ہیں ڈیٹا سینٹرز اسٹیبلش ہونے کے چانسز ہیں ہو رہے ہیں. اور اے آئی جنرلی وہاں کافی انکریج کرا جا رہا ہے. تو یہ آپ امیجن کریں کہ یہ سمجھا جاتا تھا بہت ہی دقیانوسی، پرانا، بھسا ہوا، کمپلیٹلی اپوزٹ. ہاں جی، ہم بھی جب 2019 میں گئے وہاں پہ تو بہت ہی حیران رہ گئے کہ
लासा गए, लासा से कुछ 150 किलोमीटर बाहर एक और गांव गए, हमें उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इतनी साफ़ सुथरी चौड़ी कुशादा सड़कें थी और हम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे। मुझे तो लगता है कि दुनिया का वो सबसे बड़ा होटल है, इसलिए कि उसकी छत के देखने के लिए सर बिल्कुल ऐसे करके देखना पड़ता था, और उसकी सिर्फ बाउंड्री वॉल जो है कोई कम से कम 300 मीटर उसकी बाउंड्री वॉल थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा होटल था। तो बिलाशुबा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तरक्की हुई है, लेकिन तिब्बत और शिनजियांग के हवाले से तो अमेरिका और यूरोप, ख़ास तौर पे BBC, ये बरतानवी नशरियाती इदारे, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि यहाँ पे जो तिब्बतन हैं, दलाई लामा के मानने वाले हैं, या फिर शिनजियांग में जो मुसलमान हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो आपने भी देखा कोई ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और आपने तो कुछ इस पर स्टडी भी की कि ख़ुद जो ममालिक की शिकायतें करते हैं वो ख़ुद क्या करते रहे हैं। जैसे इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या ये ज़्यादती हुई है कि नहीं, परसिक्यूशन, जेनोसाइड के बारे में बात हुई, मैं जो ये एक्यूजेशंस करते हैं प्राइमरीली अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। अब देखें अमेरिका का हिस्ट्री देखें, जो उनने अपने फर्स्ट नेशन जिसको कहते हैं नेटिव अमेरिकन्स, और पॉपुलर लैंग्वेज में रेड इंडियन जिसको, मगर अब वो नहीं इस्तेमाल करा जाता है वर्ड, मगर जो फर्स्ट नेशन को करा उनको पहले तो उनसे काफ़ी मुआहदे करे, हर मुआहदा जो है उन्होंने तोड़ा, जो उस पर मैंने लिखा भी है। जी, आपने सबस्टैक में उस पर मजमून भी लिखा। बिल्कुल, के ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ डिसऑनर। तो वो मुआहदा करते थे, पीस ट्रीटी करते थे, उसके बाद उनको ज़मीन देते थे बड़े उसके बाद कुछ सालों के बाद उसी ज़मीन को फिर से ले लेते थे, उनको फिर से मूव कर देते। उस मूवमेंट में लाखों लोग मरे, उनकी पॉपुलेशंस डिक्लाइन हुई, उनको स्मॉल पॉक्स से इफेक्ट हुआ। तो देखें जो ट्रीटमेंट है फर्स्ट नेशन की, वो बहुत ही एक खौफनाक ट्रीटमेंट है। ब्रिटेन का देखें, हम कॉलोनीज का तो छोड़ें, उनने जो ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनीज के साथ करा, टास्मानिया में पूरी जो लोकल डोमेस्टिक जो ट्राइब थी उनको वाइप आउट कर दिया। पहला एक ऑर्गेनाइज जेनोसाइड, और ये ऑर्गेनाइज था, नहीं, ये नहीं कि कुछ लोग कॉबॉयज ना कुछ लोग जाके, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसी के लिहाज से। वैसे तो गवर्नमेंट पॉलिसी शायद मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, मगर डेफिनेटली इनके जो फार्मर्स थे, रैंचर्स ने, इन्हें काफ़ी अबोरिजिनिस को मारा। तो ये कहते हैं ना, जो अब तो गाजा में उनकी एक इंट्रोडक्शन है मिडल ईस्ट में, ये जो ज़ायनिस्ट हैं, तो वहाँ भी जो कर रहे हैं आप देखा ये, और ये बात अभी नहीं शुरू हुई है, ये 1947 उससे भी पहले शुरू हुई। तो जिसको कहते हैं ना, एवरी एक्यूजेशन इज अ कन्फेशन। तो इनकी जो एक्यूजेशन चाइना पर थी वो बेसिकली अपने और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रिसेंटली देखा है कि जो गाजा में है, उसके बाद ये सारी जो एक्यूजेशंस थी चाइना में के बारे में, सिंजियान के बारे में और तिब्बत के बारे में, वो हट गई हैं, इसलिए कि उसके बारे में जेनोसाइड का मेंशन ही नहीं करना चाहते हैं, वो लफ्ज़ हटा देना चाहते हैं अपने डिक्शनरी से। हाँ, उनका अपना पसंदीदा मुल्क जो कुछ उसने किया, 75-76 हज़ार लोग मार दिए। हाँ, तो मैं इसमें बज़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूर आई थिंक कुछ इसमें हकीकत होगी कि तिब्बत में परसिक्यूशन हुई है। जब 1950s में कंट्रोल पूरे तरीके से लिया है, तो उस वक्त जो मॉन्क्स थे न मॉनेस्ट्रीज थी, उस पर ज़रूर ज़रा भारी हाथ रखा गया और काफ़ी सारे मॉनेस्ट्रीज उनको डिसअलाउ भी करा। मगर अब आई थिंक दो चीज़ हुई है। एक तो आप कहें कोर्सिव टैक्टिक्स, जो मैं कभी नहीं सपोर्ट कर सकता हूँ, ना कभी उसको कोई भी नहीं जो इंसानी हकूक़ में यकीन करे सपोर्ट, मगर उसके साथ उनने ये नहीं करा कि बस वही तरीका है लोगों को मनवाने का। उनने बड़ा एक्सपेंडिचर करा, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी लोगों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी फैसिलिटीज़ में। तिब्बत में जैसे है जो लोकल जो डोमेस्टिक उनकी जो सिविल सर्विस है, जो भी तिब्बतन्स हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करें, उनकी रिटायरमेंट एज 50 है।
باقی چائنا میں 62 ہے. اسکولنگ پر بہت انویسٹ کرا ہے. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھی وہاں سے سنجیان سے, ویگر مسلمان نام ان کا, مسلمان فیملی سے. انہوں نے صاف صاف کہا کہ اب تو کوئی نہیں, ایک زمانے میں شاید تھا تھوڑا بہت ڈسکرمنیشن, مگر اب کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے تو بلکہ فیور کرا جاتا ہے اگر آپ ویگر ہیں, آپ کو ایڈمیشنز میں, آپ کو جابز میں, اس لیے کہ وہ اب پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ایتھنک نیشنلٹیز ہیں. وہاں ایک بڑی فیمس سوشل میڈیا میں خاتون ہے, ناز ان کا نام ہے, شی از اے ونڈرفل ڈانسر. بیجنگ کا جو ٹاپ ڈانسنگ اسکول ہے, انٹرنیشنل اس کو کریڈیبلٹی ہے, نیشنل ڈانس اکیڈمی نے ایسے کچھ نام ہے اس کا, اس میں شی ٹاپر تھی وہاں. اس سے سوشل میڈیا میں آئی, اینڈ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی 5 ملین فالوورز ہیں. اچھا, تو دیکھیں نا, دیز آر مینلی مینڈرن اسپیکنگ چائنیز فالوورز. تو آئی تھنک جو چائنا میں نے دیکھا کہ اب جو ہے ڈسکرمنیشن ورچولی نان ایگزسٹنٹ. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم بی بی سی دیکھتے تھے, CNN, فاکس نیوز, ان کی رپورٹیں, ڈاکیومنٹریز بڑی باقاعدگی سے آتی تھیں کہ ان تبت میں اور شنجیانگ میں بڑی زیادتیاں کی ہیں. کیا چین نے شنجیانگ اور تبت کے ساتھ ویسی زیادتیاں کی ہیں جیسے یہ مغربی ممالک نے کی ہیں افریقی ممالک کے ساتھ, کہ ہیرے جواہرات گولڈ یہ وہاں سے نکال کے لے کے آئے, وہ ویسے کہ ویسے غریب ہیں, جبکہ یہ جو لوگ لا رہے تھے ہیرے جواہرات وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے. چین نے کیا ایسا کام کیا؟ دیکھیں, چین میں کچھ ایکسپلائٹیشن ضرور ہوئے گی, ایکسٹریکشن انسانی معاشرے میں ہر میں, اور ان میں جیسے میں نے کہا کچھ پرسیکیوشن بھی شاید ضرور ہوئی ہے, اور اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ اینجلز ہیں اور فرشتے ہیں اور یہ کوئی غلط کام نہیں کرتے. مگر بات یہ ہے کہ ان کو احساس ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایکسپلائٹیشن پر صرف رہیے گا اور ایکسٹریکشن پر, تو جو کاسٹ پڑے گی آپ کو وہ ایکسپلائٹیشن کے جو بینیفٹس ہیں اس سے زیادہ ہوگا. تو سمجھداری بہت ہے. ایک تو 3000 سال کی ان کی ہسٹری, ان کو پتہ ہے کہ کیا گورننس کیا ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ ناراض کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اب جو ہے سنجیان اور تبت پر خرچ کرا جاتا ہے شاید اتنی وسائل نکلتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ نیٹ ایکسپلائٹ کرا جا رہا ہے, تو اور وہاں کے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان پر خرچ کرا جا رہا ہے اور ان کو پتہ ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ زیادہ ہی خرچ کرا جا رہا ہے. مجھے تو یہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ اسپوائل کرا جا رہا ہے لوگوں کو. اور یہی چیز مجھے جو شنجیان کی خاتون تھی, ایک دو اور سے ملاقات ہوئی, وہاں کوئی ایسی فیلنگ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہ اپنے سیلیبریشن نہیں کر سکتے ہیں. انفیکٹ وہاں جو لیول آف ایجوکیشن ہے, لٹریسی ریٹ ہے, وہ اب ایٹ پار ہو گئی ہے وتھ ریسٹ آف چائنا. وہاں جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے ان ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز وہ پرابلی مور دین چائنا. اور بہت کوشش کری جا رہی کہ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ دونوں سنجیان میں بھی جائیں, تبت اور سنجیان میں تو جا رہی ہیں. تو اور ان کا ایک اور ڈفرینٹ ریزن ہے, وہ ایک ڈیفنس ریزن ہے. وہ بیسکلی 3 ٹیئرز کہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوسٹل بیلٹ ذرا ایکسپوزڈ ہے, مڈل بیلٹ بھی تو انٹیریئر کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو ان کی بڑی اسٹریٹجک تھنکنگ ہے, اور ڈیفینیٹلی کمپیریزن نہیں ہے وتھ افریقہ. افریقہ سے تو ابھی تک نیجر میں یورینیم ایکسپلائٹ کرا جاتا تھا, 10 پیسے دیتے تھے 1 روپیہ میں, نہ وہ بھی نہیں 5 پیسہ 1 روپیہ میں اگر وہ نکل رہا تھا. سملرلی چیڈ میں, برکینا فاسو میں, اسی لیے وہاں بڑی ریئیکشن تھی. یہ تو آئی تھنک جو کولونیل ہسٹری رہی ہے اور اس کے پوسٹ کولونیل ہسٹری رہی ہے وہ وہی رہی ہے کہ کیسے افریقہ کو ایکسپلائٹ کرا جائے. اور جنرلی آپ دیکھا ہے کہ ایران میں بھی 1950s میں جب مصدق صاحب کو ہٹایا گیا تھا, وہی تھا کہ کیسے ان کا آئل چھینا جائے تھا. تو آئی تھنک ایک بڑا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. اور چائنیز جو ہیں وہ تبت اور شنجیان کو غیر علاقہ نہیں سمجھتے ہیں, ایک
ایکسٹرنل کالونی نہیں سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اپنا ہے اور اپنے لوگ ہیں اور اپنے ان کو بھی جسٹس ملنا چاہیے. چلے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ شنجیانگ میں بھی اور کچھ عرصے تک تبت میں بھی انسرجنسی رہی مرکزی حکومت کے خلاف. شنجیانگ میں تو زیادہ دہشت گردی بھی ہوئی, وہاں پہ ATM والوں نے کی, بالکل ایسی جیسے پاکستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. تو کیا وہاں پہ کس طرح انہوں نے قابو پایا اس دہشت گردی پہ, اور جو کچھ چین نے کیا ہے اس میں کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی سبق ہے, خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے جہاں پہ اس وقت ملیٹنٹ گروپس ہیں, دہشت گرد گروہ ہیں, وہ بڑے سرگرم ہیں؟ آئی تھنک اب شنجیانگ میں تو نہ تبت میں کوئی ایسے خاص کوئی ملیٹنٹ گروپس ہیں, شاید ایکسٹرنلی بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ بھی یورپین ممالک میں, جیسے جرمنی میں سنا کافی اس قسم کے ہیں وہاں سے ویگز. مگر اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھنا ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ جبر سے نہیں حل کر سکتے. ان نے غلطیاں کری چائنیز اتھارٹیز نے, اور ان کا ایک پروونشل گورنر تھا, ایڈمنسٹریٹر, اس نے کافی مسٹیکس کری, اور چائنیز ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں پرسیکیوشن زیادہ تھا بنسبت انویسٹمنٹ اینڈ ٹاکنگ ٹو دا پیپل. پھر انہوں نے چینج کرا ہے آئی تھنک کوئی 10 سال پہلے ایٹیٹیوڈ, اور اس میں پھر ڈیسائیڈ کرا کہ یہ ایسے نہیں حل ہوں گی یہ چیزیں. جب انویسٹمنٹ کریں گے, لوگوں کو اپ اسٹریم لائیں گے, جب ان کو انکارپوریٹ کریں گے مین اسٹریم میں, تب حل ہوگا. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کرا. تو ہم لوگ کو اگر لیسن ہے جہاں دہشت گردی ہے, ضرور آپ اپنے جو ڈیفنس فورسز ہیں نا, کوئرسو میجرز نیسسری, جو دہشت گرد ہیں ان کو آئسولیٹ کرا جائے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو لوگ ہیں ان کو سہولتیں ملیں, ان کو محسوس ہے کہ ان کی لائفز بہتر ہو رہی ہے, ان کو جو ہے فیوچر ہے, تو وہ خود ہی پھر سپورٹ نہیں کریں گے. چلیے جناب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بات سنی. جاوید صاحب جب بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ چیئرمین ماؤ زے تونگ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ 1950-51 میں کہ ہم نے بڑی ترقی کرنی ہے, اور ہمارے راستے میں ہمیں پتہ ہے کہ مغرب نے بہت رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں, لیکن ان رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بات مجھے یاد آئی, 1991 میں امریکہ کے ایک سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, اور وہ چین آنا چاہ رہے تھے. 1991 کی بات ہے. اس سے پہلے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے اشارتاً کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چین ہماری بات مان لے, ہمارے ساتھ تعاون پہ آمادہ ہو جائے. اگر نہ مانے تو پھر جو چین کی جنوبی پٹی ہے, وہ زیادہ جو ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ ملے ہوئے علاقے ہیں, شنجیانگ ہے, تو یہ پھر ہمارے لیے ایک آپشن کے طور پہ اویلیبل ہیں. ہم کچھ کرنا چاہیں تو شاید اشارتاً انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کیا پھر یہاں کر سکتے ہیں. اور بنیادی مقصد کیا تھا کہ یہاں پہ علیحدگی پسندی کو فروغ دیا جائے, ایسے گروہوں کی حمایت کی جائے جو چین کی مرکزی حکومت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان تمام تر منصوبوں کے باوجود چین کی حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ غیر ملکی دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں, چین کو توڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے تبت سے لے کے شنجیانگ تک اور تمام جو جنوبی پٹی تھی ساؤتھ چائنا سی کے پاس, اس میں مسلسل انویسٹمنٹ کی. انہوں نے لوگوں کے دل و دماغ جیتے, تعلیم میں, صحت میں, اور علاقے کے انفراسٹرکچر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی. یوں آہستہ آہستہ انہوں نے نیوٹرلائز کیا ان تمام لوگوں کو جو ممکنہ طور پہ کسی کے سہولت کار بن سکتے تھے. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.